ہوگا یعنی مخاطب کو خبر کا فائدہ پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ كَانَ خَالِيَ الذِّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ وَالتَّرَدُّدِ فِيهِ اسْتُغْنِيَ عَنْ مُؤَكِّدَاتِ الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ طَالِبًا لَهُ حَسُنَ تَقْوِيَتُهُ بِمُؤَكِّدٍ وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا وَجَبَ تَوْكِيدُهُ بِحَسْبِ الْإِنْكَارِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ رُسُلِ عِيسَى اذ كذبوا في المرة الأولى إنا إليكم مرسلون وفي الثانية إنا إليكم لمرسلون ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا وإخراج الكلام عليها إخراجا على مقتضى الظاهر وكثيرا ما يخرج على خلافه فيجعل غير السائل كالسائل إذا قدم إليه ما يلوح له بالخبر فيستشرف له استشراف الطالب المتردد نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وغير المنكر كالمنكر إذا لاح عليه شيء من أمارات الإنكار نحو جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيه رماح. یہیں تک دو ہی مثال تک رہنے دیجئے، دیکھتے ہیں کہاں تک آج پڑھتے ہیں. بات یہ چل رہی ہے کہ احوال اسناد خبری، ایک چیز کی طرف دوسری چیز کی جو اسناد کی جاتی ہے تو اس اسناد کے دو فائدے بیان کیے گئے. نمبر ایک فائدۃ الخبر، یعنی مخاطب جو ہے مخاطب کو کسی نہ کسی خبر کا فائدہ پہنچانا چاہے جو اس کو معلوم نہیں ہے، جس سے وہ غافل ہے نا جی. خبر کا فائدہ جیسے آپ کے پاس آگے گئے کہ نیچے چائے کی دکان کھلی ہے تو اس سے آپ کو اس نے ایک خبر کا کیا کیا؟ فائدہ پہنچایا. اور ایک ہے لازم فائدہ، یعنی فائدہ اسی تک محدود ہے، وہ اس طور پر کہ سامنے والے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے یہ بات معلوم ہے، بس اس کو نام کیا دیا؟ لازم فائدہ. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کلام جو ہے نا کبھی اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ کلام جو ہم لائیں گے تو مخاطب جس کے لیے ہم کلام پیش کر رہے ہیں اس کی حالت کے اعتبار سے کلام میں تاکید یا مؤکدات کا استعمال ہوگا اور نہیں ہوگا، اس کی کیسی حالت ہے. تو ہمارا جو مخاطب ہے اس کی عام طور پر 3 حالت ہوتی ہے. کتنی حالت ہوتی ہے؟ 3 حالت. مثال کے طور پر ہم مخاطب کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یا ہمارا جو مخاطب ہے اس کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام غیب جانتے ہیں، یا ہمارا جو مخاطب ہے ہم جس سے خطاب کر رہے ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ نماز فرض ہے، جو بھی ہم خبر ان کو دینا چاہتے ہیں. تو جو ہمارا مخاطب ہے اس کی حالت 3 طریقے سے ہوتی ہے، 3 طریقے کی حالت ہوگی، ملا جلا کے 3 طریقے کی حالت ہوتی ہے. پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو خبر ہم اسناد کے طور پر جو خبر ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں اس خبر سے وہ خالی الذہن ہے، یعنی نہ تو اس کا انکار کرتا ہے، نہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، نہ تو انکار کرتا ہے اور نہ سوال کرتا ہے، کچھ بھی نہیں. نہ اس کے وجود میں شک کرتا ہے، جو بات ہم بولنا چاہتے ہیں تو اس کے خلاف میں وہ شک کرتا ہے، ایسا بھی نہ ہو. اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نسبت ہم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس سے وہ خالی الذہن، اس ذہن میں وہ بات ہوئی ہی نہیں اس کے. ٹھیک ہے؟ جیسے ایک شخص ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ جو ہے ایک ہے یا چند ہے، وہ خالی الذہن ہے اس بات سے. اللہ کی طرف ایک کی اسناد جو ہے اس اسناد کے اعتبار سے اس کا ذہن کیا ہے؟ بالکل خالی ہے. نہ تو وہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے کہ 2، یا اللہ کے ایک ہونے میں وہ شک بھی نہیں کر رہا ہے، اس کا انکار بھی نہیں کر رہا ہے. سمجھ میں بات آ رہی؟ جی. تو اگر ایسا سادہ سمپل ذہن اس کا ہے کہ بس اسے صرف خبر دینا ہے اور کچھ نہیں، تو ایسے کلام کو آپ بغیر کسی تاکید کے لائیں گے. کیسے لائیں گے؟ بغیر تاکید کے. اور اگر وہ اس میں مثال کے اچھا، اور اگر وہ اس میں شک کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ شک کر رہا ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں، ایسا ہی ہے کیا، اس طرح بول رہا ہے، وہ شک کر رہا ہے. تو اب اس کی حالت جو ہے طالب کی ہو گئی. پہلے خالی تھی اس کی حالت،
یعنی اس کا ذہن خالی تھا، اب اس کا ذہن کسی چیز کو طلب کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ بہتر یہ ہے کہ کلام کو آپ تاکید کے ساتھ لائیں۔ کیسے لائیں؟ تاکید کے ساتھ لائیں۔ اور ایک شخص کی حالت یہ ہے کہ وہ اس اسناد کا منکر ہے، بالکل کیا ہے؟ منکر ہے۔ تو اب واجب ہے کہ اپنے کلام کو آپ کیسے پیش کریں؟ تاکید کے ساتھ۔ جیسے ایک شخص غافل ہے تو اس کو ہم یوں کہیں گے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بس سادہ سی خبر دی۔ اور ایک شخص کا ذہن ایسا ہے کہ وہ طلب کرے کہ اللہ ایک ہے کہ دو ہے نا، شک بھی کر رہا ہے، سوال، شک کرنے کا مطلب سوال کر رہا ہے، وہ متردد ہے اس کو کہ اللہ ایک ہے یا نہیں، ایک ہی ہے کیا، اس طرح۔ تو ہم کہیں گے بے شک اللہ ایک ہے، یہاں پہ تاکید لانا پڑے گا اس کے لیے۔ اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ ایک نہیں ہے، چند ہے، دو ہے، معاذ اللہ چار ہے، اس طرح کہے، تو اب یہاں پہ ہم اس کی حالت کے اعتبار سے کیا لائیں گے؟ اور یہ تاکید لانا واجب ہو جائے گا، کلام میں تاکید پیش کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اس کو ہم کہیں گے بے شک اللہ ایک ہی ہے، اور انکار کرے تو اور کہیں گے کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا اللہ ایک ہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جان لو کہ اللہ ایک ہی ہے وغیرہ وغیرہ، تاکید کے جو بھی اردو زبان میں آپ انداز اختیار کریں گے۔ اور عربی زبان میں تاکید کے لیے جو لام ہے، انا ہے، ایسے ہی حصر کے ذریعے، اللہ کے ذریعے، ہے نا، اس طریقے سے لانا، قسم کے ذریعے سے لانا، یہ سب تاکید کے طریقے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو تین جو حالت ہے یہ مقتضائے ظاہر کے اعتبار سے، کہ ظاہری جو ہے مخاطب کی یہ تین حالت ہوتی ہے، اور اس طرح کلام کو لائیں گے تو کہا جائے گا کہ آپ نے کلام کو مقتضائے حال ظاہر کے مطابق لایا۔ کیسے؟ اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کی حالت جو ہے رہتی ہے خالی کی، لیکن اس کو آپ کسی وجہ سے اتار دیتے ہو متردد اور طالب کی منزل میں، یا اس کی حالت متردد اور طالب کی رہتی ہے لیکن اس کو آپ اتار دیتے ہو منکر کی منزل میں۔ کس منزل میں؟ منکر۔ تین حالت ہے نا، پہلی حالت بولیے خالی عن الذات، خالی عن الحکم، معاف کیجیے، خالی عن الحکم، دوسرا متردد یا طالب، تیسرا منکر۔ کبھی کیا رہتا ہے کہ ایک آدمی ہے خالی عن الحکم، خالی الذہن ہے، وہ کیا ہے؟ خالی الذہن، لیکن کسی وجہ سے آپ اس کو متردد کی منزل میں اتار دیتے ہو، یا کوئی متردد ہے اس کو آپ منکر کی منزل میں اتار دیتے ہو، یا کوئی منکر ہے اس کو آپ خالی کی منزل میں اتار دیتے ہو۔ کس منزل میں؟ خالی کی منزل۔ جیسے قرآن میں شک کرنے والے لوگ موجود تھے تو قرآن میں شک کی نفی تاکید کے ساتھ لانی چاہیے تھی، یعنی یوں کہا جاتا کہ انا لا ریب فی الکتاب، ہے نا، بے شک لیس بریب فی الکتاب، ان لیس بریب فی الکتاب، یعنی با کے ذریعے بھی تاکید، انا کے ذریعے تاکید، جملہ اسمیہ کے ذریعے تاکید، لیکن سادہ جملہ لایا گیا لا ریب فی۔ حالانکہ قرآن پاک میں شک کرنے والے لوگ کیا تھے؟ موجود تھے نا، تو منکر موجود تھے۔ قرآن پاک میں شک نہیں ہے، اس کے منکر کیا تھے؟ موجود تھے، لیکن قرآن پاک نے کیا کیا؟ منکر کو سادہ آدمی کے درجے میں اتار دیا۔ آپ کو ایسا کیوں؟ تو اس کو ویلیو نہیں دی، اس کے انکار کی قرآن پاک نے اس کو کوئی اہمیت نہیں۔ کیونکہ کوئی دن کو اگر رات کا ہے زبردستی کا تو اس کو کیا تاکید کے طور پر بیان کرنا ہے کہ نہیں؟ اس کو کہنا دین ہے یار، سادہ سے بول دیں گے، اس کو زیادہ منوانے کی حاجت نہیں ہے۔ یعنی منکر کو کبھی اتار لیا جاتا ہے کس درجے میں؟ خالص جان آدمی کے درجے، کبھی خالص جان کو اتار لیا جاتا ہے منکر کے درجے میں، کبھی خالی الذہن کو اتار دیا تھا، ایسے کر کے جو ہے نا وہ 12 سے 24 صورتیں نکل جاتی ہیں۔ کتنی صورتیں نکل جاتی ہیں؟ 12 سے 24۔ کیونکہ ایک مقتضائے ظاہر کے خلاف ایک درجہ ہے نا کہ عالم کو ہم اتار لیں کس کے درجے میں؟ جاہل کے درجے میں۔ تو جیسے جاہل عن الخبر کی 3 درجے ہیں، ایسے عالم کے بھی کتنے درجے ہو جائیں گے؟ 3 درجے ہو جائیں گے، 6 ہو گئے، 6 ہو گئے نا، 6 کو 6 ایک دوسرے سے مکس ہوں گے، 6 کتنے ہو جائیں گے؟ 12 ہو جائیں گے۔ اس کو اس کے درجے میں اتارو، اس کے درجے میں اتارو، اس طرح کئی صورتیں اس کی بنتی چلی جائے گی۔ تو اب انہوں نے یہ 3 تو جو سادہ حالتیں ہیں ترتیب بار، خالی، متردد اور منکر، تو خالی کے اعتبار سے جو آپ کلام لاتے ہو
اس کلام کا نام رکھتے ہیں ابتدائی. فن علم معنی میں اس کلام کا نام کیا رکھتے ہیں؟ ابتدائی. کہ آپ کا کلام ابتدائی ہے. اور آپ جو بات بولنا چاہتے ہو اس میں اگر وہ متردد ہے نا، تردد ہے، اس کو سائل بن کر کے سوال کر رہا ہے، طالب ہے، تو اب جو کلام لائیں گے نا اس کا نام رکھیں گے طلبی، کلام طلبی. اور منکر کے لیے جو آپ کلام لائیں گے اس کا نام رکھا جائے گا کلام انکاری. کیا نام رکھا جائے گا؟ کلام انکاری. یہاں تک پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے. کہتے ہیں فَإِن كَانَ خَالِيَ الذِّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ وَالتَّرَدُّدِ فِيهِ اسْتُغْنِيَ عَنْ مُؤَكِّدَاتِ الْحُكْمِ. تو اگر مخاطب خالی الذہن ہو، حکم سے خالی الذہن ہو اور اس میں تردد کرنے سے خالی ہو، تو استغنیہ عن مؤکدات الحکم، تو حکم کے مؤکدات سے اس کلام کو بے نیاز کر دیا جائے گا. حکم میں تاکید پیدا کرنے والے الفاظ سے اس کلام کو کیا رکھا جائے گا؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ استغنیہ عن مؤکدات الحکم، حکم میں تاکید پیدا کرنے والے الفاظ سے اس کلام کو کیا رکھا جائے گا؟ بے نیاز رکھا جائے گا. وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ، اور اگر اس میں وہ تردد کر رہا ہو، طالباً لہو، اس کو طلب کر رہا ہو، ان اس اسناد کو، حسنہ تقویتہ بمؤکد، تو مستحسن ہے کہ اس کو ایک مؤکد سے کیا کریں؟ مضبوط کریں. تقویت، اس کو طاقت دیں، بے مؤکد، یعنی ایک حرف تاکید کا استعمال کریں. جیسے اردو زبان میں کہے بے شک اللہ ایک ہے، جس کو شک ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کہیں؟ بے شک اللہ ایک ہے. وَإِن كَانَ مُنْكِرًا، اور اگر وہ اس اسناد کا کیا کر رہا ہے؟ انکار ہی کر رہا ہے. وَجَبَ التَّوْکِیدُ، تو توکید مستحسن نہیں بلکہ واجب ہے. بحسب الانکار، کس اعتبار سے؟ جتنا زیادہ زوردار انکار اتنی زیادہ تاکید. جیسے مثال دے رہے ہیں کہ سورہ یاسین میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ صحابہ کو کافروں میں تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے، تو پہلی بار جب گئے تو انکار کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ رسول ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کس طرح ہوتے ہیں. تو انہوں نے پہلی بار جا کر ان لوگوں کو یہ کہا کافروں کو، انا الیکم مرسلون. کیا کہا؟ ہے نا. پھر دوسری مرتبہ جب گئے تو کہا انا الیکم لمرسلون. کیا کہا؟ تو انکار بڑھا، تو پہلے انکار میں کہا انا الیکم مرسلون، دوسرے انکار میں کیا کہا؟ کہتے کما قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا حکایتاً عن رسول عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی حکایت بیان کرتے ہوئے. رسول سے مراد یہاں کیا ہے؟ رسول سے مراد بھیجے گئے لوگ. ہاں. اذ کذبوا فی المرۃ الاولی، جب پہلی مرتبہ ان لوگوں کی تکذیب کی گئی تو کہا انا الیکم مرسلون. پہلی بار تکذیب کی گئی تو انا الیکم مرسلون. وفی الثانیہ، اور دوسری بار جب تکذیب کی گئی تو کہا انا الیکم لمرسلون. ویسمى الضرب الاول ابتدائیا، ضرب اول کا نام کیا رکھا جائے گا؟ ابتدائی. والثانی طلبیا، اور ضرب ثانی کا نام والثالث انکاریا، اور ضرب ثالث کا نام انکاری. اب اس کے بعد کہتے ہیں وَإِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا اِخْرَاجًا عَلَى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ. جیسے آپ کو سسٹم بیان کیا گیا سادہ آدمی کے لیے بغیر مؤکدات کے لانا کلام کو، متردد کے لیے ایک تاکید لے کے آ جانا، اور انکار کرنے والے کے اس کے حال کے مطابق مؤکدات کا استعمال کرنا. اس اعتبار سے کلام کو لائیں گے تو کہا جائے گا کہ آپ نے کلام کو مقتضائے حال ظاہری جو اس کی حالت ہے اس کے اعتبار سے آپ نے کلام کو لایا. اب بلاغت اسی کو کہتے ہیں نا، کلام کو مقتضائے حال کے مطابق لانا. اب مقتضائے حال دو ہیں، ایک مقتضائے حال ظاہر اور ایک مقتضائے حال خلاف ظاہر. ایک ہے مقتضائے حال جو ظاہر ہو رہا ہے اس کے مطابق آپ نے کلام لایا، اور ایک ہے کہ مقتضائے حال ظاہر کے خلاف، یعنی مقتضائے حال جو ظاہر ہو رہا ہے اس کے خلاف اپنے کلام کو لایا. وہ بھی مقتضائے حال ہی ہیں، تقاضا وہی ہے. کلام تقاضا جس حالت کا کر رہا ہے اسی کے مطابق آپ نے، لیکن وہ حالت ظاہر نہیں ہے بلکہ ظاہر کے خلاف ہے. جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا. پہلے سمجھ لیجیے، ادھر مت دیکھیے آپ عبارت، پہلے سمجھ لیجیے. قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے عرضی نہ لگائیں.
آگے تقاضا عبارت کا یہ تھا کہ چونکہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ اب پہلی بار ان کو خبر دی جا رہی تھی کہ آپ کی قوم ڈوبنے والی ہے، آپ کی قوم ڈوبنے والی ہے، تو آگے ہونا چاہیے لا تخاطبنی فی الذین ظلموا ہم مغرقون، انہیں کیا کر دیا جائے گا؟ ہم مبتدا مغرقون اس کی خبر، لیکن قرآن پاک میں انہم مغرقون کیا ہے؟ ضرور انہیں ڈبا دیا جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام کی جو ظاہری حالت تھی اس کے مطابق کلام کو لانا چاہیے تھا ہم مغرقون، لیکن کلام کو کیا لایا گیا؟ تاکید کے ساتھ کلام کو لایا۔ سمجھ گئے بات کو؟ کیوں لایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نوح علیہ السلام جو غیر متردد ہے، جو غیر سائل ہے، ان کو درجے میں اتارا گیا سائل کے، گویا کہ معنی یہ گیا کہ نوح علیہ السلام کو تردد ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہماری قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوگا، ڈبایا جائے گا کہ نہ ڈبایا جائے گا۔ یہ تردد تھا ان کے دل میں کہ ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت اسے چھوڑ دے، ہو سکتا ہے اللہ کا غضب انہیں پکڑ لے، غضب پکڑ لے، رحمت چھوڑ دے۔ اس میں آپ کو تردد تھا کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری قوم کے ساتھ ڈبانے کا فیصلہ کرے یا نہ کرے۔ تو آپ جو سادہ ابھی تھے، حالت آپ کی ظاہری حالت کیا تھی؟ خالی سادہ حالت تھی آپ کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کلام ایسا پسند فرمایا کہ آپ کی ظاہری حالت کے خلاف کلام کو لایا گیا، گویا کہ آپ کو غیر سائل سے اتار کر کس درجے میں رکھا گیا؟ سائل اور متردد اور طالب کے درجے میں، اور کلام کو بجائے ابتدائی کے کیسا لایا گیا؟ طلبی لایا گیا، اس کو طلبی کہتے ہیں۔ کلام کو بجائے ابتدائی کے کیسے لایا گیا؟ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا، اس بات کو بتانے کے لیے جو عبارت لائی ہے، پیش کی ہے، وہ یہ پیش کیا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سائل سامنے والی کی جو حالت ہے، مخاطب جو ہے، اس کے لیے خبر کے طور پر جو ہے ایسا انداز اختیار کر لیا جاتا ہے کہ غیر سائل کو سائل کے درجے میں، سائل کو غیر سائل کے درجے میں اتار کر اس کے مطابق کلام کو لایا جاتا ہے، اور ایسا لانے کو کہا جائے گا کہ مقتضائے حال خلاف ظاہر، ہے نا، خلاف ظاہر کے تقاضے کے مطابق اپنے اپنے کلام کو لایا ہے۔ تو اس میں ایک لفظ میں استعمال کیا ہے کہ طالب اور اس کے لیے انداز اختیار کیا جاتا ہے، غیر سائل کے لیے سائل کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ کہنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے کہ فَيُسْتَشْرَفُ لَهُ اسْتِشْرَافَ الطَّالِبِ الْمُتَرَدِّدِ۔ استشرف یستشرف، استشراف کا ایک خاص معنی ہوتا ہے۔ وہ کیا معنی ہوتا ہے؟ استشرف یستشرف، استشراف کا معنی ہوتا ہے توجہ دینا، دھیان سے کسی چیز کو دیکھنا، لیکن کیسے دیکھنا؟ ایسے دیکھنا، جیسے دھوپ بہت تیز آ رہی ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اور سامنے سے کسی نے آواز دیا ہو بھائی، آپ اس کی طرف دیکھنا چاہ رہے ہو، سامنے کیا ہے بالکل دھوپ ہے، اور توجہ لگا کے دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں آپ اس کو ہاتھ رکھتے ہیں، یوں کر کے ایسا دیکھتے ہیں۔ اس طرح دیکھنے کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ استشراف۔ تو وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ اب وہ مختصر المعانی پڑھیں گے تو اسی لفظ کی تحقیق میں وہ بہت سارے سطر لکھتے چلے جائیں گے، وہ کہ وہ دیکھنا، لیکن دیکھنا اس طرح سے کہ وضع الکفی علی الراسی، اس طرح سے، اور وہ چھجا بنا کر، چھت بنا کر کے توجہ سے یوں نظر کر کے دیکھنا۔ اب اس کو عربی میں سمجھانے کے لیے آپ کو بہت ساری عبارتیں آپ کو پڑھنی پڑے گی، آپ کو ہے کہ نہیں؟ تو میں نے آپ کو یوں بتا دیا کہ یہاں پہ یہ لفظ ہے، اس کا میں ترجمہ کراؤں گا کہ التفات کی جائے، توجہ کی جائے۔ کیا ترجمہ کراؤں گا؟ دیکھیے، کہتے ہیں کہ وَإِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا إِخْرَاجًا عَلَى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ، کلام کو اس طریقے پر نکالنا یعنی لانا، یہ نکالنا کہلائے گا مقتضائے ظاہر پر، خلاف ظاہر نہیں بلکہ مقتضائے ظاہر پر، یعنی اس ترتیب سے آپ کلام لاتے ہیں۔ تو وَكَثِيرًا مَا يُخْرَجُ عَلَى خِلَافِهِ، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کلام کو اس کے خلاف لایا جاتا ہے، مقتضائے ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے۔ فَيُجْعَلُ غَيْرُ السَّائِلِ كَالسَّائِلِ، تو کیا کیا جاتا ہے؟ سائل کو غیر سائل، غیر سائل کو سائل، متردد کو منکر، منکر کو متردد، متردد کو خالی، اس طرح سے ہاں صورتیں نکلتے۔ انہوں نے چند صورتیں، 3-4 صورتوں کی مثال بیان کی ہے کہ غیر سائل کو کبھی سائل بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اذا قدم الیہ ما یلوح لہ بالخبر، جب ان کی طرف پیش کی جائے، یعنی اس آدمی کی طرف پیش کی جائے ما ایسی بات یلوح لہ بالخبر، جس سے خبر کی طرف اشارہ ہو جائے،
یعنی پہلے ہی جو ہے نا کچھ ایسا ماحول بنایا جائے کہ سامنے والا شک میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب شک سے ان کو سوچ میں پڑ جاتے ہیں. نبی کے لیے ہم شک کا لفظ استعمال نہیں کریں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ایک نبی جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اتنا زبردست خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے نوح علیہ السلام ظالموں کے بارے میں کچھ بولو ہی مت، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ آگے ان کے لیے جو حکم آنے والا ہے وہ بہت سخت آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کشتی وغیرہ بنانے کے پہلے اس حکم دے دیا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ ہماری نگرانی میں کشتی کیا کرو. تو اس سے ان کو لگا کہیں ڈبا تو نہیں جائے، ڈبایا جائے کہ نہیں ڈبایا جائیں، کیا ہوگا ان کے ساتھ. تو غیر ساحل کو کس منزل میں اتارا گیا؟ ساحل کے منزل میں. اور آگے فرمایا گیا انہم مغرقون. تو ترجمہ کیا ہوگا کہ اذا قدم الیہ ما یلوح لہ، جب پہلے لا لیا ان کے لیے لائی جائے ایسی بات جو اشارہ کرے ان کے لیے بالخبر، آئندہ کی خبر کا، جو آئندہ خبر دی جا رہی ہے اس کا کیا کر دے؟ اشارہ کر دے. تو اب کیا ہوتا ہے فیستشرف لہ، تو ان کے لیے توجہ کی جاتی ہے استشراف الطالب المتردد. کیسے توجہ؟ طالب متردد کے توجہ کرنے کی طرح، یعنی ان کے لیے ان کی طرف کلام متوجہ کیا جاتا ہے ایسے جیسے طالب اور متردد کے لیے کلام کو کیا کیا جاتا ہے؟ متوجہ کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے. تو فیستشرف لہ، استشراف جو منصوب ہے وہ منصوب بنظیر خافض ہے، اصل عبارت ہے فیستشرف لہ کا استشرافی، یوں ہے. تو ترجمہ ہوگا تو ان کے لیے کلام کو پیش کیا جاتا ہے ایسے جیسے طالب متردد کے لیے پیش کیا جاتا ہے. نحو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، نحو قولہ تعالیٰ نہیں ہے کیا؟ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. یہ اصل جو استشہاد ہے کس لفظ سے ہے؟ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. کہ یہاں پہ اتنا کہہ دینا کافی تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا هُمْ مُغْرَقُونَ، بغیر تاکید کے، کیونکہ وہ سائل نہیں تھے، متردد نہیں تھے. لیکن انداز کلام ایسا لایا گیا کہ جب فرمایا گیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو نوح علیہ السلام تردد میں چلے گئے، یعنی ان کو تردد کی منزل میں اتار لیا گیا کہ نوح علیہ السلام اس سوچ میں پڑے کہ ڈبایا جائے گا کہ نہیں ڈبایا جائے گا. اس منزل میں ان کو اتارا گیا اور فرمایا گیا انہم مغرقون. اچھا، اور کیا ہوتا ہے وغیر المنکری غیر المنکری کالمنکری، اس کا اوپر ہے فیجعلوا غیر السائل کالسائل. ایسی نیچے عبارت ہوگی ویجعلوا غیر المنکری منکر نہیں، منکر یعنی ناپسندیدہ، جس کو دیکھ کے آدمی ڈرے، جیسے منکر نکیر بولتے ہیں نا. ہاں، اجنبی شخص کو بھی منکر کہا جاتا ہے. یہ منکر ہے باب افعال سے. غیر المنکری کالمنکری، غیر منکر کو یعنی جو انکار نہیں کر رہا اس کو کس منزل میں اتارا جاتا ہے؟ انکار کرنے کی منزل میں اتارا جاتا ہے. کب؟ اذا لاح علیہ شیء، جب ان پر ظاہر ہو ایسی چیز من امارات الانکار، جو کس میں سے ہو؟ انکار کی علامتوں میں سے ہو. کس میں سے ہو؟ انکار کی علامت. یعنی وہ تو زبان سے انکار نہ کر رہا ہو، وہ زبان سے انکار لیکن اس کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ انکار کر رہا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، جیسے ایک مثال دیا یہاں پر، اب وہ عرب کے شعراء کی مثال ہے. نحو جاء شقیق عارضا رمحہ ان بنی عمک فیہ رماح. پہلے جب لوگ لڑنے کے لیے جاتے تھے نا تو نیزہ یوں تان کے جاتے تھے لڑنے کے لیے. کیسے؟ یوں تان کر کے، ایسا کہ جیسے سامنے آ گیا ویسے اس کو مار دیں گے. اور جب نہیں لڑنا ہے تو نیزے کو فرصت میں سے ڈال کر کے جاتے تھے، مطلب میرے کو تم سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہاں پہ ایک حالت بیان کی جا رہی ہے کہ شقیق نام کا ایک شخص اپنے دشمن کے پاس جا رہا ہے. کس کے پاس؟ اور وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے دشمن کے پاس ہتھیار نہیں ہے، یہ کہہ نہیں رہا ہے، لیکن اس کی حالت ایسی لاپرواہی والی ہے کہ سب کو وہ گویا کہ بتا رہا ہے کہ شاید میرے دشمن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. تو گویا کہ یہاں پہ وہ منکر ہو گیا اپنے دشمن کے پاس ہتھیار ہونے کا. اس کی حالت نے کیا کر دیا؟ اس کے دشمن کے پاس ہتھیار ہونے کا اس کو منکر بنا دیا. حالانکہ وہ نہیں مان رہا ہے کہ وہ نہ اس نے بولا نہ کسی کو مشورہ کر کے گیا. تو اب شاعر اس کو خطاب کر کے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھو شقیق جو ہے نا، اس کو لگ رہا ہے کہ ان کے دشمن کے پاس ہتھیار نہیں، جبھی تو ایسا جا رہا ہے نا. تو اب ہتھیار ہے اس کو بتا رہا ہے. وہ کیسے؟ ایسے جیسے کوئی ہتھیار نہ ہونے کا انکار، ہتھیار ہونے کا انکار کر رہا. مثال کے طور پر آپ جو ہے یہاں پہ بہت سارا پیٹرول ہو، ہے نا، پڑا ہوا پیٹرول گرا ہوا ہو، اور آپ جو ہے ہاتھ میں لے کر کے وہ آ رہے ہیں گھومتے گھومتے. سامنے والے کو یہ لگے گا نا کہ اس کو شاید پتہ نہیں کہ وہاں پیٹرول گرا ہوا ہے.
جبھی تو اصل لاپرواہ ہے. تو آپ اس کو بھرپور انداز میں بولو گے ارے کیسے بیوقوف آدمی وہاں پیٹرول ہے آگ لگ جائے گی, بولو گے نہیں بولو گے؟ جی. تو اس کی اگرچہ اس نے نہیں کہا کہ وہاں پیٹرول نہیں ہے, لیکن اس کی حالت بتا رہی ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں پیٹرول نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, پیٹرول ہے, اس کا وہ گیا کہ اس کی حالت کیا کر رہی ہے, کار کر رہا ہے. ایسے ہی یہاں پہ شقیق نامی شخص جو ہے وہ جس اسٹائل میں نیزہ لے کے جا رہا تھا اس سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ تیاری کر کے نہیں جا رہا ہے, اس کو گویا کہ اس کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے ان کے دشمنوں کے پاس ہتھیار نیزے سب تیار ہے اس کو مارنے کے لیے, یہ پتہ نہیں ہے. تو غیر منکر کو کس درجے میں اتارا گیا؟ منکر کے درجے میں, اور کہا گیا بے شک تیرے جو وہ دشمن ہے نا ان کے پاس پورے نیزے پڑے ہوئے ہیں. اِنَّا بَنِي عَمِّكَ فِيهِمْ رِمَاحُ, یہ ہے. اب پہلے ترجمہ دیکھیں, جاء شقیق, شقیق آ رہا ہے, عارضاً رمحہ, اپنے نیزے کو پھیلاتے ہوئے, اپنے نیزے کو ہاں مطلب یہ نیزے کے پھیلانے کی حالت یہ ہے کہ لڑائی کے لیے تیار نہیں. اور آگے وہ عبارت اِنَّا, بے شک, یہ تاکید, اِنَّا بَنِي عَمِّكَ فِيهِمْ, بے شک تیرے چچا کے لڑکوں میں, رماحن کیا ہے, نیزے ہے, تم ایسے جاؤ گے لاپرواہ اگر تمہارے مارنے سے پہلے تم کو مار دے گا وہ. تو نیزے کی جو حالت تھی نا اس کے رکھنے کی, وہ حالت نے اشارہ کیا کہ یہ اگرچہ غیر منکر ہے لیکن ہے کس طرح, منکر کی طرح. اس لیے کلام کو کیسے لایا شاعر نے, وہ انا کا لانا اس کے لیے درست ہوا. انا کا لانا کیا ہوا, درست. یعنی ایک آدمی نے علم معانی پڑھا اور اس نے کہا کہ سادہ آدمی کے لیے کلام کو کیسے لایا جاتا ہے بغیر تاکید کیے, تو اس نے اس شعر پر اعتراض کر دیا کہ وہ تو بیچارہ لاٹھی لے کے ایسا جا رہا ہے, اس نے کون سا انکار کیا کہ اس کا ہتھیار نہیں ہے, انکار تو کیا نہیں, تو پھر آپ نے تاکید کیسے لائی انا کے ذریعے. کلام کے کیڑے اس طرح نکالے جاتے تھے عرب شعراء میں, جبھی تو اتنے وہ لوگ ماہر ہوئے نا عربی شاعری میں. تو کہا کہ ہم نے یہاں پر غیر منکر کو کس منزل میں اتار دیا, منکر کے درجے میں. اچھا کبھی اس کا الٹا والمنکر کا غیر المنکر, والمنکر کا غیر المنکر, اور منکر کو کبھی کیا کر لیا جاتا ہے, جیسے میں نے بھی سمجھا کہ ایک شخص جو ہے وہ دن میں کہے کہ رات ہے, شک کرے دن میں, یا کہے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ دن ہے, تو اب بولیں اس کی بات کو کوئی ویلو مت دو. ایسے قرآن پاک پہ شک کرنے والے لوگ تھے, موجود تھے, تو ان کے لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن میں شک نہیں ہے, اس بات کو کیسے لایا جاتا, قرآن پاک نے کیسے لایا, بغیر تاکید کے لایا. کیسے لایا, بغیر تاکید کے لایا. کیوں, کیونکہ ان کے انکار کو ہاں مانا ویلو نہیں دی گئی. کہا گیا کہ اگر تم ڈھنگ سے عقل اگر تمہارے پاس رہے گی, غور کرو گے تو خود ہی تمہارا شک کیا ہو جائے گا, دور ہو جائے گا. کہتے ہیں والمنکر کا غیر المنکر اذا کان معه ما ان تأمله ارتدعا. یہ کب ہوتا ہے, جبکہ اس آدمی کے پاس ایسی چیز ہو کہ اگر اس میں غور کرے تو اپنے انکار سے پھر جائے. ارتدع, اپنے انکار سے کیا ہو جائے. ترجمہ پھر سے دیکھیے, اذا کان معه, منکر کو غیر منکر کے درجے میں کب اتارا جاتا ہے, اذا کان معه ما, کہ جب اس کے پاس ایسی چیز ہو, ان تأملہ, کہ اگر اس چیز میں کیا کرے گا, وہ غور کرے گا, ارتدع, پھر جائے گا. کمرے میں, اندھیرے کمرے میں بندہ سو رہا ہے, 10 بجے سو گیا, رات کے ارے 11 بج گئے رات کے, اتنا اندھیرا. اب بولے گا دن ہے بھیا, تو بولے گا نہیں رات اتنا اندھیرا دکھ رہا ہے. اب بولے گا دن ہے بھیا, اس کو کھینچ کر کے باہر لے کے آ جاؤ. تو اس کے پاس ایسی چیز ہے, یعنی باہر نکالنا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر باہر نکل کے دیکھے گا تو بولیں گے تو سورج دکھ ہی رہا ہے, تو اپنے انکار سے کیا ہو جائے گا, گر جائے گا نا. تو سیم ایسی قرآن پاک میں شک کرنے والے لوگ تھوڑی اگر توجہ کرے تو اس کا شک کیا ہو جائے گا, دور ہو جائے گا. نحو لا ریب فیہ, جیسے صلو علی